اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل له مقاليد السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہ سورہ زمر کے آخری رکوع کی آیات ہیں۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں، جتھے گروہ۔ اس آخری رکوع کے اندر دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، سننے والوں یہ ایسی حقیقت ہے جس طرح آپ یہ بات سن رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، ایک گروہ ہوگا، بڑے بڑے گروہ ہوں گے، یعنی وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، خوفناک طریقے سے اس کے اندر دھکیل کر داخل کیے جائیں گے، اپنے اپنے لیڈروں کی زیر نگرانی۔ ہر قوم کا اپنا لیڈر امام اس کے آگے آگے ہوگا، جس نے جس کو جتنا گمراہ کیا تھا۔ جو پارٹیاں آج تو ناز کرتے ہیں کہ ہمارے بانی ہیں، یہ آگے پتہ چلے گا کہ کس چیز کے یہ بانی تھے۔ اگر تو ایمان خالص کی تجدید کرنے والے تھے، سیدھا راستہ دکھانے والے تھے، تو پھر تو یہ خوش قسمت ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کفر و شرک کے دائی تھے، اللہ کی بجائے انہوں نے اپنی بندگی کروائی ہے یا کسی اور کی بندگی کروائی ہے، اللہ کے راستے سے روکا ہے یا اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر یہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ جائیں گے، پارٹیاں جائیں گی، فوج در فوج جائیں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا تعداد کس کی کتنی ہے۔ اور دوسری طرف گروہ ہوں گے جو جنت کی طرف جانے والے ہوں گے، اپنے اپنے انبیاء کی امتیں ہوں گی۔ اور پھر یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں، دونوں گروہ ہیں، یہ جنت کے، یعنی ایک جنت کے دروازے پر اور دوسری جہنم کے دروازے پر پہنچیں گی۔ اور وہاں کی منظر کشی کی گئی ہے ان آیات کے اندر۔ آغاز میں بتایا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ وہ اگر بھول گئے ہو تو سنو، اللہ خالق کل شیء، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ الخالق ہے، اس کی صفت ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو تم کس کی بات نہیں مان رہے ہو، وہی جو تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حکم دیا جا رہا ہے اس مالک کی فرما برداری کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی کیا کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تو سورج بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سنو، سب کی سنو، غور کرو، موازنہ کرو آپس میں، سب کی زندگیوں کا بھی جائزہ لو، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھو، خود آپ کو سمجھ آئے گا کون اللہ کا بندہ ہے اور کون بندوں کا بندہ ہے، کون آخرت کا طلبگار ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا، کون دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کا بندہ ہے۔ یہ خود آپ کو احساس ہو جائے گا، محسوس ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی پہچان اور اتنی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو کوسو۔ تو بتایا گیا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ وہ خلقکم ثم رزقکم، وہ اللہ اس کی بات ہو رہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ساری نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں اسی مالک کی طرف سے ملی ہیں، اسی رب کی طرف سے ملی ہیں۔ کتابیں بھی جو اتاری گئی ہیں تمہاری رحمت، تمہاری رہنمائی کے لیے، یہ اسی کی رحمت ہے۔ انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے یہ اسی کی رحمت ہے۔ تمہیں انسان بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنے اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ اپنے کھانے پینے کو دیکھو، اپنے اس سسٹم کو دیکھو، موازنہ کرو ذرا دوسری مخلوق کے ساتھ کہ تمہیں کتنا اچھا بنایا ہے، بہترین مخلوق تمہیں بنایا ہے، کتنا بڑا احسان کیا اس اللہ تعالیٰ نے۔ کہ اس کے بعد پھر تم اسی کی بات کو ماننے سے انکاری ہو گیا، اسی کے ساتھ تم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو بتاؤ تم کیسے بچو گے۔ اور فرمایا وہ اللہ
وہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، بالکل اسی کے حکم چلتا ہے۔ جب تک اس کی طرف سے اپروول نہ ہو، جب تک اس کا ارادہ نہ ہو، کسی کو کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ سب کچھ اس نے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، وزیر خزانہ نہیں ہے اس کا کوئی، وہ خود ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ امتحان کی نقطہ نظر سے یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ پہلے دے کے آزمایا کہ اب یہ میرا بندہ کیا انداز اختیار کرتا ہے، پھر ذرا روک کے آزمایا کہ اب یہ میرا بندہ کیا انداز اختیار کرتا ہے، یہ میرا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے۔ اور اس کے بعد کہیں تنگی میں بھی پکڑ لیتا ہے مالک، انتہائی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، یا بیماری کے اندر اور خوف و راز کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب یہ میرا بندہ کیا کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ یعنی اللہ کا بندہ جو ہوگا اس کا معاملہ، عباد الرحمن، رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، مومن، اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے، یقین کیجئے۔ اور فرمایا یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تنگی تکلیف دیتا ہے، یہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ تنگی تکلیف آتی ہے، مشکلات آتی ہے، صبر کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس کا پاس ہو رہا ہے، گویا پورے نمبر لے رہا ہے اپنے اس امتحان کے اندر۔ اور پھر مالک جب اس کو خوشی لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، یہ ایک مالک کا بندہ ہے، چونکہ اسی کی شکر گزاری کرتا ہے، اسی کو رکوع کرتا ہے، اسی کو سجدے کرتا ہے، کسی اور کو نہیں، تو اس انداز سے مالک خوش ہوتا ہے اور پھر مالک اس کو نوازتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس مومن کا جو میٹر ہوتا ہے نیکیوں والا، یہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے لیے، ماننے والوں کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور یہی دعوت ہماری اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ مومن بن جاؤ، اس اللہ کے مومن بن جاؤ، کوئی اور نہیں ہے جس کا احسان ہو تمہارے اوپر، اس کے مومن بن جاؤ، اور مومن اس طرح بنو جس طرح وہ کہتا ہے۔ باقی دعوے تو سب کے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ کتنوں کے دعووں کو مالک نے اسی قرآن کے اندر ان کے منہ کے اوپر مارا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ مالک فرماتا ہے دعوے دار ہیں، بڑے بڑے ٹنوں منوں کے دعوے لیں گے، ہم مومن ہیں، ہم آخرت کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ مالک فرماتا ہے مومن نہیں ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے انسان کی؟ انسان دعوے کرے کہ میں مومن ہوں، اللہ کہے نہیں مومن ہوں۔ کہیں آگے منافق بھی آگے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مالک فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، ان کے بتانے کی گویا ضرورت نہیں ہے، اور وہی مالک گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بے ایمان پکے جھوٹے ہیں۔ تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے انسان کی؟ اللہ کے بندو، اور اس سے بڑا کوئی فراڈ انسانیت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان شرک کرنے والوں کو کہا جائے کہ تم مومن ہو، بس تھوڑا سا مرنے کا انتظار کرو، جنت تمہارے لیے بے قرار ہے۔ اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے؟ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کے ساتھ اور الہ بنانے والے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور الہ اور معبود ہیں ان کے، اللہ کے علاوہ اور داتا اور دستگیر اور مشکل کشا اور حاجت روا اور غریب نواز، جو لیوں بھر بھر کر دینے والے، واسطے وسیلے دینے والے، اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے والے، تعویذ گننے والے، جمہوریت والے، یہ سارے ایک سے ایک بڑا، کوئی اللہ کا بیٹا قرار دے رہا ہے، کوئی اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دے رہا ہے، کوئی اللہ کی عطائی صفات کا حامل قرار دے رہا ہے کہ اللہ نے ان کو دے دیے، اور کچھ کہتے ہیں معجزانہ طور پر دے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک سے ایک فریب کار آتا ہے، اس امت کو شرک کا انجیکشن دیتا ہے، شرک کی تھپکی لگاتا ہے، بالکل میاں ڈٹے رہو، اور کوئی ظالم ان کو نہیں بتاتا ہے۔ بڑے پلیٹ فارم کے بڑے بڑے مجمع لگتے ہیں کہ دیکھو تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور یہ چند سالوں کا نہیں صدیوں کا معاملہ ہے، اس وجہ سے تمہیں مار پڑ رہی ہے امت مسلمہ کے لوگوں، جو تمہیں پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے زمین کے اوپر آج جو رائج الوقت جتنا پوری دنیا میں قوموں کے اندر کتنے ممالک ہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تم نے اللہ کے ساتھ بغاوت کا گویا علم بلند کیا ہوا ہے۔ شرک تو ہے ہی، سود تو اعلان کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ سود کے معاملات ہیں، قرضوں کے اندر دبے ہوئے ہیں، سود لیتے بھی ہیں، سود دیتے بھی ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے بندوں اس انداز سے بتایا گیا کہ اللہ کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ تو بتایا پھر گنج بخش کون ہوا؟ گنج بخش، گنج عربی میں
فارسی کا لفظ ہے گنج بخش، خزانے بخشنے والے. تو بتاؤ خزانے بخشنے والا جب تمہارے پاس ہے، گنج بخش جب تمہارے پاس ہے، تو پوری دنیا کے قرضے تمہارے کندھوں کے اوپر کیوں؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہاں سونے کے دروازے لگاتے ہیں، الٹے پاؤں چلتے ہیں، پیٹ کر ہو جائے تو حضرت صاحب پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو انسان جب دنیا میں بھی ہوتا ہے، اندازہ لگائے کسی کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے، کسی طرف منہ ہوتا ہے، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ انسان خوف کھائے؟ لیکن ان مسلمان مشرکوں کا انداز بڑا عجیب ہے. جاتے ہیں تو جوتیاں باہر اتار کے جائیں گے، اندر بابا جی کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، خوف سا محسوس ہوتا ہے. اور کوئی جھکا جا رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی گفتائیں بیان کر رہا ہے کہ بابا جی بس آئے ہیں تیرے در پر، کچھ لے کے ہی جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو ضرور لے کے جائیں گے. اور کچھ کہتے ہیں بابا جی اوپر اللہ والے سے کہہ دو ہماری یہ فریاد پہنچا دو، ہماری نہیں سنتا ہے اور آپ کی ٹالتا نہیں ہے. حالانکہ یہ دونوں کفر یا جملے، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری اللہ سنتا نہیں ہے. مالک فرماتا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا مالک کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں. یہ کہتا ہے میری نہیں سنتا ہے. بتائیے کتنا بڑا کفر ہے. اور فرمایا پھر یہ دوسرا یہ کہتے ہیں ان کی ٹالتا نہیں. اور تمہیں ہوش نہیں ہے؟ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے کتنی انبیاء کی دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوئی ہیں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے بارے میں اور بیوی بچوں کے بارے میں نوح علیہ السلام کی دعا بتائیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان منافقین کے بارے میں کتنوں کے جنازے پڑے ہیں، دعائیں کی ہیں. اللہ نے کہا 70 مرتبہ بھی کرو گے تب بھی نہیں مانوں گا، تب بھی نہیں قبول کروں گا. تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ٹالی نہ جائے. اور کتنی بڑی بات، جو بڑی دعا مانگی تھی نبی علیہ السلام نے شرک کے خلاف کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے. یہ دعا مانگی نبی علیہ السلام نے، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی. آج وہ قبر پوری طرح پوجی جا رہی ہے، اس کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. کوئی جالیوں کو چوم رہا ہے، کوئی ان کا وسیلہ دے رہا ہے. اور سب کا تقریباً سب کا یہ عقیدہ ہے، سارے مسلمان جتنے یہ مسالک پائے جاتے ہیں، گروہ کہو یا مسلک کہو یا جماعتیں کہو، جو بھی کہو، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے. پکارو سنتے ہیں، ہم پکارے یہاں آقا سنے مدینے میں. کہتے ہیں ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، ایسی سماعت. وہ یہ سماعت تو مشرکانہ عقیدہ ہے، ایسی سماعت صرف اللہ کی ہے کہ جہاں سے بھی پکارو وہ سنتا ہے. دوسرے کہتے ہیں نہ دور سے نہیں پکارو، قبر کے اوپر آ کے پکارو تب سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز کا. اور سارے جتنے مشاہیر آج ان کے ہیں، علماء ہیں، ان کے بانی ہیں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے اور سنتے ہیں. اور اگر دور سے کوئی دوسرے کہتے ہیں نہیں دور سے پکارو سنتے تو نہیں، لیکن اگر آپ اللہ صلی علی محمد کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرشتے پھیلائے ہوئے ہیں، ہر لمحے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور اسی وقت وہ سلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں پیش کر دیتے ہیں. جھوٹی روایت، منکر روایت. حالانکہ اس دعا کے اندر ہم اللہ صلی علی محمد کہتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. ہماری دعا جو ہوتی ہے الفاظ ہر لفظ فرشتہ لکھتا ہے، اور یہ دعائیں کہاں لے کے جاتا ہے؟ اللہ تو پہلے سے سن رہا ہے، پھر بھی اللہ کے پاس یہ لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور پڑھنے والے کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، یقین کیجیے. ذرا سا بھی غور کرو، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے اس آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کہ پچھلی امت کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو پکارا ہے، ان کو مشکل کشا حاجت روا. تم یہ نہ کرنا، تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یاد آئے تو ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرو، یا اللہ ہمارے نبی کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے اوپر برکت نازل فرما. جب یہ کہو گے تو اگر ذرا بھی تمہارے اندر عقل ہے تو محسوس ہوگا کہ ہمارے نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، بے نیاز نہیں ہیں. ہم ان کے لیے اپنے مالک سے دعائیں کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا شرک کا رد ہے، جس کو آج انہوں نے شرک کی حمایت میں پیش کر دیا. ان فریب کاروں نے، ان مولویوں نے، ان پیروں نے، ان وڈیروں نے، سب انہوں نے ایکا کر لیا ہے. سارے مسلک اس پر اکٹھے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سب اس پر اکٹھے ہو گئے ہیں. کوئی ایک بھی مسلک ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نہیں سنتے ہیں، نہیں پہنچایا جاتا یہاں مال. نبی علیہ السلام تو جنت میں زندہ ہے. کچھ کہتے ہیں اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں برزخی زندگی ہے، یہاں بھائی یہاں قبر کے اندر برزخی زندگی کیسے ہو گئی؟ برزخ تو وہ جگہ ہے جہاں نہ آپ جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، نہ ادھر سے کوئی آ سکتا ہے نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ہے. اس کو برزخ کہتے ہیں. وہ کون سا برزخ ہے جہاں سے آپ خود قبر کھودتے ہیں، اور قبر جب کھودے ہوتے ہیں قبر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا برزخ میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت تم؟
اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کتنی میت ہے جن کو وہاں قبر سے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے نکالا جاتا ہے، کیا برزخ سے پھر واپس لے آئے ہو؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لیکن غور کریں تو سمجھ میں آئے نا۔ اس طریقے سے قبر پرستی کی بنیادوں کو کھیڑ دیا اسلام نے۔ قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر گنبد نہیں بننا چاہیے، مزار نہیں بننا چاہیے، مجاور بن کر نہ بیٹھو۔ بتاؤ اللہ کے بندو، کہاں گیا تمہارا لا الہ الا اللہ؟ کل میں نے ایک ہندو کا کلپ سنا، یقین کیجیے وہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا قرآن ہر جگہ ایک ہی قرآن ہے، تمہارا کلمہ ہر جگہ ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو پھر کیوں دوسرے مزاروں کے سامنے، قبروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ ہندو مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، یقین کیجیے، عقل حیران ہے میری۔ اگر یہ مسلمان جو شرک کر کے مشرک بن گئے، اگر یہ نہ جھکتے مزاروں کے سامنے، وہ ہندو کیوں کہتا ہے ان کو؟ اسی طریقے سے ایک ہندو کا سوال میں نے ڈاکٹر ذاکر کے اس اجتماع میں دیکھا، اس نے کہا مسلمانوں، ڈاکٹر ذاکر کیسے تم کہتے ہو کہ مسلمان مورتی پوجا نہیں کرتا ہے؟ تم اپنی مورتی کو قبر کے اندر لٹا کے پوجتے ہو، ہم ذرا کھڑا کر کے پوجتے ہیں، فرق اتنا ہے، کیسے تم مورتی کو نہیں پوجتے ہو؟ یہ مورتی پوجا ہے، قبر کے اندر زندہ سمجھنا، ان کے سامنے رکوع کرنا، سجدے کرنا، نظر و نیازیں پیش کرنا، سب کچھ وہی کر رہا ہے جو ہندو اپنے مہاراج کے سامنے کرتا ہے۔ وہ مہاراج کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے، سجدہ ٹیکتا ہے اپنا ماتھا اور کہتا ہے ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی میں نے۔ اور یہ مسلمان بالکل وہی انداز اختیار کرتا ہے، ماتھا جا کے ٹیکتا ہے اپنے بڑے بابا کے آگے اور ڈنڈوت نہیں کہتا، صرف لفظ بدلی کر دیتا ہے، کہتا ہے سجدہ تعظیمی کیا۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے اپنے انداز سے، اور یہ بھجن کیسے کہے گا اپنے چیزوں کو؟ یہ کہتا ہے میں قوالی گا رہا ہوں، وہاں نعت پڑھی ہے میں نے، اسی انداز سے کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کرتا ہے۔ ہندو کے تو پھر چانس موجود ہے کبھی اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے یہ پتھر کی مورتی ہے، اس کا تو چانس بھی نہیں ہے اس انداز سے، جب تک غور نہیں کرے گا۔ یہ تو کہے گا میں تو بابا کی عقیدت میں کرتا ہوں، یہ کون سا یہ اللہ ان کو میں مانتا ہوں، کون سا یہ بت پرستی ہے، یہ تو بابا جی ہے، میری بابا جی کیا کہ بابا جی کے اللہ کہہ گئے، میں بابا جی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، بابا جی تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ جب سے بنا دیا گیا کہ روح واپس آتی ہے، قبر کے اندر مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ عقیدے پھیل گیا، سارے مزار جو پوجے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر مزار بنا دیا گیا جس کو نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، 7 صدیوں بعد بنایا اللہ کے بندوں، جو مخلص دور تھا، عزت دار دور تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا دور، پھر اس سے ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا اس انداز، اس کے بعد پھر کفر شرک پھیلے گا، پھر گمراہیاں پھیلیں گی، شر پھیلے گی، اس کے بعد ساری باتیں نبی علیہ السلام کی پوری ہو رہی ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اس انداز سے وہی دعوت جب تک دوبارہ نہیں اٹھے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا تمہارا ایک مالک ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، علی جویری کے پاس نہیں ہے، نہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ جو قطمیر ہوتا ہے نا، گوٹھلی کے اوپر چھلکا جس کو عام طور پر بغیر دیکھے پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے اس کے بھی یہ مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو پکارتے ہو، یہ بھی ان کی ملکیت نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو یہ بھلے شاہ کی نگری ہے، یہ داتا کی نگری ہے، یہ کائنات ان کے لیے بنی ہے، یہ کائنات کے مالک ہے، جنتوں کے مالک ہے، کیا کیا تم نے اپنی زبانوں سے نکالا ہے اللہ کے بندو؟ یہ تمہارے منہ کی ایک بات تھی جو ہوا میں بکھر گئی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی بات یہی ہے کہ زمین اور آسمان کی خزانے پوری کائنات ایک مالک کی ہے، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ یہ اللہ کی آیات کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو نہیں مانتا ہے یہی خسارہ پانے والے ہیں، یہی جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں جا کے جو ہے اپنی آخرت برباد کریں گے۔ اور پھر دیکھیے ایک انداز دیکھیے قرآن کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، وہ جہلو، ان کو کہو جہلو۔ اسی طرح ابو جہل کو بھی اس لیے ابو جہل کہا گیا تھا، حالانکہ وہ بہت بڑا گویا چیف جسٹس تھا مکہ کا، یقین کیجیے، اس کا لقب تھا ابو الحکم۔ ابو الحکم یعنی عربوں کے اندر جس چیز کو بہت ہی زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا اس کے ساتھ ابو لگایا جاتا تھا، جیسے ابو تراب، ابو ہریرہ اور ابو لہب، یہ بھی اسی طرح ابو الحکم اس کا لقب تھا کہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ بالکل زبردست قسم کے فیصلے کر دیتا ہے، جب کوئی جھگڑا ہو، کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو سمجھ میں نہ آئے، بڑی زبردست بات کرتا ہے ابو الحکم۔ اور اسلام نے کیا لقب دیا؟ ابو جہل، یہ جہالت کا باپ ہے، اتنی بڑی جہالت ہے اس کی۔ تو اس طرح سب کو کہا گیا، صرف وہ تو سردار تھا جاہلوں کا، اب سب کو کہا گیا جاہلو قل افغیر اللہ تامرونی، کیا مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو
مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم مانوں، کسی اور کی بندگی کروں، کسی اور کے جھنڈے بلند کروں، کسی اور کی خوشامد میں کروں اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی؟ تم تو کر رہے ہو، کرتے رہو، اس کا انجام بھگتو گے، لیکن مجھ سے کیوں مطالبہ ہے؟ کیا میرے سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں؟ جاہلو، تم بالکل ابھی تک اگر تمہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ معاملات ہوئے تھے، جب آخر میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہم اس طرح کریں گے جس طرح آپ کہتے ہیں، پورا سال بالکل، بس کوئی ایک دن کا کچھ حصہ تو وہ جو ہم جس طرح کرتے ہیں اس کی اجازت دے دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا کل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافر، میں ان کی بندگی نہیں کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر رہے ہو۔ تمہاری جو بندگی ہے نا، یہ مکس بندگی ہے، یہ اس اللہ کی ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ مالک غیور ہے، اگر ذرا سے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی جائے، مالک کہتا ہے سب اسی کے کھاتے، میری کچھ بھی نہیں، لہذا تم اس اللہ کی گویا بندگی کرتے ہی نہیں ہو۔ حالانکہ اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کی بھی ساتھ تعلق تھا ان کا، روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کچھ نہ کچھ تو بندگی تھی، لیکن مالک فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جس کی تم نہیں کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو میں بالکل ان کی بندگی۔ بار بار اس آیت کو دہرایا گیا اس انداز کو، اور پھر آخر میں کہا گیا لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یہ تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس انداز سے یہاں بتایا گیا کہ جاہلو، تم ابھی بھی امیدیں رکھ رہے ہو میرے سے کہ میں تمہاری وجہ سے ڈالی اٹھا کے لے کے جاؤں گا، کبھی چڑھاوا چڑھاؤں گا، چادر چڑھانے جاؤں گا، میں تمہیں ووٹ دوں گا تمہارے مشرکانہ نظام کے اندر، تعویذ پہنوں گا میں۔ اللہ کے بندو، میرے سے یہ امید رکھتے ہو؟ میں یا علی مدد کے نعرے لگاؤں گا، یا رسول مدد کے نعرے لگاؤں گا، میں 11ویں شریف کھاؤں گا، تم ابھی تک امیدیں رکھے ہوئے ہو؟ اس انداز سے بالکل کھول کھول کے ان کے شرک کا رد کیا گیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں کیوں انداز اختیار کر رہا ہوں، یہ کیوں معاملہ پیش آیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کیونکہ میرا مالک کہتا ہے، نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کو بتاؤ کہ رب میرا مالک کہتا ہے، وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے، یہ کوئی ایسے نہیں کہ اپنا اجتہاد ہے، وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے، اور ہر نبی کو یہ بات بتائی گئی ہے اسی طریقے سے نازل گئی۔ کتنی بڑی بات ہوگی آج کل بھائی، اس چیز کو سمجھتے نہیں، بس ایک ہی بات، آپ کی ایک ہی بات، اللہ کے بندوں اس ایک بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں حقیقت یہی ہماری دعوت ہے، یہی ایک بات ہے، جب تک یہ نقطہ نہیں سمجھو گے کوئی بات تمہاری آگے نہیں صحیح ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ چاہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ جہنمی جہنم کی آگ کے اندر ابل رہا ہوگا اور چیخو پکار کی ایک نہ تھمنے والی پکاریں نکل رہی ہوں گی خوفناک قسم کی، تو اللہ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ دیکھو اس کو کہو کہ اگر پوری دنیا کی دولت اس کے سامنے گویا پیش کی جائے گی کہ یہ دولت دینے کے لیے تیار ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ کہے گا بالکل میں تیار ہوں، بالکل میں تیار ہوں۔ کہا جائے گا کذاب، جھوٹے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بچے، میں نے بہت معمولی مطالبہ تم سے کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، اور میں نے صرف اتنی بات تم سے کہی تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، بس میں نے صرف یہ کہا تھا، وہ تو نے بھی میری بات نہیں مانی، اب کہہ رہا میں دنیا دے دوں گا تو یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا، اپنے پاس رکھ، اس دنیا کی دولت سمیت جہنم کے آگ کے اندر جا۔ اللہ کے بندو، اللہ ان دنیا کی دولت کو کیا کرے گا؟ دوسری روایت میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس پوری دنیا کی دولت جس کے لیے آج لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جس کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے جہاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، جمعے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس دولت کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، مالک فرماتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی میرے نزدیک اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے، اور اگر ہوتی میں کسی کافر اور مشرک کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ ایسا مالک غیور رب ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، کیا کام کرنے کا کام کر کیا رہے ہیں؟ اس طریقے سے بتایا اصلی مسئلہ ہی شرک کا ہے۔ اور یہاں دیکھیے سارے انبیاء کی طرف ایک وحی کی گئی، اس کا ذکر ہے، بتاؤ اس کی کوئی اہمیت نہیں کیا؟ اس کو ایک درس کے اندر بیان کر کے چھوڑ دیا جائے بس، اس کے بعد ہاں جی ایک دفعہ بتایا تھا، اب نمازیں پڑھو جی، تہجد پڑھو جی، آپ کو بڑا اجر ملے گا، کسی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہر درس میں ہم یہی کہتے ہیں بغیر ایمان کے کوئی تمہاری نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، حج نہیں ہے تمہارا، بالکل تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کوئی عمل تمہارے اوپر نہیں، اپنی طرف سے کرتے رہو، نہ مانو اس بات کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان خالص جب تک نہیں ہوگا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ وحی کی گئی ہے، اور سب کی طرف انبیاء کی طرف، پہلے نبی آدم علیہ السلام کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی کی گئی، اور وحی کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے،
بھئی آپ یہ شرک نہیں کرتے تو آپ کے جو امام صاحب جو شرک کرتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ آپ کی جماعت کے لیڈر جو شرک کرتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ آپ اسی سسٹم کا حصہ ہیں، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے شرک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالی دینے والا آپ کا امام ہے، اللہ کو گالی دینے والا آپ کا لیڈر ہے، اللہ کو گالی دینے والی آپ کی جماعت ہے، اس کے بعد آپ کی کیا نزدیک ویلیو اللہ کے نزدیک؟ کوئی کچرا ہو پھر اللہ کے نزدیک۔ اللہ تو ایسوں کو مومن نہیں کہتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے جو کفر بالطاغوت کرے، شرک اور کفر کرنے والوں کا کفر کرے، انکار کرے۔ اور اگر کوئی ماں کو گالی دے، باپ کو، یہ خون کھول اٹھتا ہے، اور مالک کو گالی دی جائے تڑلے کے ساتھ، فتوے کے ساتھ دی جائے، لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے دی جائے، اور مومن کو ذرا بھی پریشانی نہ ہو، یہ کیسا مومن ہے؟ یہ پھر اپنا مومن ہے، یہ اللہ کا مومن نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس انداز سے بتایا گیا کہ دیکھو اگر شرک تم کرو گے، نبیاء کو کہا گیا اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کتنا زور ہے اس کے اندر، کہ ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ہلکا سا نہیں کہا گیا، لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ، کہ وَلَتَكُونَنَّ، ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، بلکہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ جیسے موازنہ کیا جا رہا ہے، شرک کیا تو یہ ہو جائے گا، نہ کرنا شرک، اور بلکہ کیا کرو؟ اب کرنا کیا ہے؟ کیونکہ کچھ کرنے کا حکم ہوتا ہے، کچھ نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا شرک نہ کرنا، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور شرک کرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا، اور شرک کرنے والوں کو جو اپنا امام مانتا ہے، اللہ کی کتاب اس کو کافر کہتی ہے، یہ بے ایمان کافر ہے، تب اس کو اپنا امام مانتا ہے۔ پہلے کفر کیا اس نے، فتویٰ بھی اسی طریقے سے ہے۔ فرمایا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یہ سارے کافر ہیں، انکاری ہیں۔ کون؟ اولیاءهم الطاغوت، یہ طاغوت جن کے امام ہیں، جن کے امیر ہیں، جن کے لیڈر ہیں، یہ طاغوت۔ اور سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کے اندر ان کا کارنامہ بیان کیا اللہ۔ یہ کیوں طاغوت ہے؟ کیونکہ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو مال کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ دو باتیں، دو نشانیاں بھی بتا دی اللہ کے بندوں، پھر بھی آپ کی آنکھیں نہ کھلیں، پھر بھی آپ کی آنکھیں نہ کھلیں۔ مال کھاتے ہیں، آج مال دین کے نام پر کھاتے ہیں، اذانیں دے کے اس کی اجرت وصول کرتے ہیں، نمازیں پڑھا کے اس کی اجرت وصول کرتے ہیں، پیر صاحب شرنی لیتے ہیں، ان کے غلے رکھے ہوئے جن کے اندر لوگ عوام پیسے ڈالتی ہے، بتاؤ کہ ان کا کیا حق تھا؟ یہ ہے کہ ان کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری بات کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا انہی مولوی صاحب کے سامنے ذرا جا کے ایمان عقیدے کی بات کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ کو کیا نوازش کرے گا۔ آپ منہ ہی نہ کھولیں، وہ آپ کو کیوں کہے گا؟ وہ تو خوش ہے، منہ گنگا شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کا مریض بنا ہوا ہے، اس کو کھلایا جا رہا ہے، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو بولو گے نہیں تو آپ کو ریئیکشن کیسے پتہ چلے گا؟ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ کہا گیا فَاعْبُدْ، اللہ کی بندگی کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اس نے ایمان تمہارے سامنے لایا ہے۔ اللہ کی کوئی نہیں پڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ کو کچھ دیتا، نہ، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے سارے انسان اگر سب سے تم میں سے بہترین انسان کی طرح ہو جائیں، سارے جنات بھی تم میں سے سب سے تقوی والے کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور تم میں سے سارے جن اور اگلے اور پچھلے سب سے زیادہ بدکار کی طرح ہو جائیں، ابلیس کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی حکومت اور اللہ کی عزت کے اندر ایک بال کونے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں لا سکتے ہو۔ اللہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس لیے کہا شکر گزار بنو اللہ کے، جو اللہ نے تمہیں یہ ایمان عقیدے کی بات سمجھائی ہے۔ ذرا کسی جماعت کے اوپر یا اللہ کے اوپر یا کسی اوپر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان مانو۔ اگر ایمان خالص ملا ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہے، تو اللہ کا احسان ہوا ہے تمہارے اوپر، کسی اور کا کوئی نہیں ہوا ہے احسان، اپنے مالک کا احسان ہوا ہے۔ کیونکہ یہ ایمان اور ہدایت ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے ایم فل، اور قارون کے خزانوں سے بھی زیادہ خزانے رکھنے والے اس ایمان کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کے بندوں، جنت کا ایک کیلا نہیں ان کو ملے گا اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے کسی منصب کی وجہ سے، کسی افسری کی وجہ سے، کہ بہت بڑے افسر ہیں جی، جرنیل گزرے ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ بڑے لیڈر تھے، ان کو چلو ایک کیلا دے دیا جائے، نہیں، گھونٹ پانی نہیں دیا جائے گا اگر ایمان ان کا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، چند دنوں کا معاملہ ہے، اگر اس ایمان کے اوپر جم جاؤ، یقین کرو باقی سب کچھ اللہ نے کرنا۔ ذرا یہ پرواہ نہ کرنا ان 2-4 بندوں سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا باتیں آپ دفعہ کرتے ہیں، 4 بندے ملے، 7واں بندہ نہیں بھی ان کو مل رہا، نہ آئے، کوئی بھی نہ آئے، جو آیا وہ بھی اگر چلا جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اس ایمان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مالک کے اوپر ایمان لائے ہو، خوش قسمت ہو، اللہ
آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ انداز ہے اللہ کی کتاب کا، اور اس کے لیے جو بھی آپ کوشش کریں گے، ایک ایک کوشش آپ کی لکھی جائے گی، ایک ایک عمل آپ کا لکھا جائے گا، اور سارے باقی اعمال اس عمل کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں کہ ایمان خالص ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کرو گے، پہاڑوں کی طرح اعمال اللہ تعالیٰ لکھے گا، اور کسی کی پرواہ نہ کرو۔ دیکھو انبیاء کو سب سے زیادہ ستایا گیا اس زمین کے اوپر، یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ اذیتیں کس کو ملی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کو۔ یہ نہ سمجھا، انبیاء کو بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن وقت تو گزر گیا، اور جن لوگوں کے آپ ذکر کرتے ہیں بڑے بڑے درجات پائے گئے، وہ بکر صدیق کا درجہ، عمر بن خطاب کا درجہ، جتنے لوگوں کے درجے ایسے تھوڑے مل گئے تھے۔ اس ایمان کے جوش کی وجہ سے اللہ کے بندوں، اس راستے میں استقامت کی وجہ سے ان کے یہ درجات ہوئے ہیں، اور اگر ذرا اس معاملے میں کمزوری دکھاتے سارے درجات کو اللہ برباد کر دیتا۔ اس لیے یہ معاملہ ہے ایمان کا معاملہ، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو یا کوئی وضاحت تو میں انشاءاللہ اس کو اب میں کیا کروں؟ شروع سے میں جا کے گر اللہ کو مانگا پکارا، میں جنت جانا چاہتا ہوں، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، طریقہ کیا ہے؟ یہ بھائی نے سوال کیا ہے ماشاءاللہ، کہتے ہیں اب شروع سے تو یہ طریقہ ہے میں غیر اللہ کو پکارتا رہا ہوں، نظر و نیازیں کرتا رہا ہوں، اب یہ معاملہ پتہ چلا ہے، جنت کا معاملہ پتہ چل گیا، جہنم کا معاملہ پتہ چل گیا، میں جنت جانا چاہتا ہوں اور میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ کیا ہے؟ سادہ بات ہے، یقین کیجئے اسی طرح کا گویا ایک ماحول تھا کہ ایک دیہاتی آیا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، عام جس طرح سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ یعنی آپ کے بعد میں کسی اور سے نہ پوچھوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے وہ بتا دیں میں جنت چلا جاؤں۔ بتائیے کتنا، یہی سوال ہے جو ابھی آپ نے کیا، اور کیا فرق ہے بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ دیکھو یہ بہت بڑی بات اس بندے نے پوچھ لی ہے، لیکن ساتھ ہی کہ جس کو اللہ توفیق دے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، جنت کا شوقین یہ۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی آیتوں کا حوالہ نہیں دیا، کیا کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس یہی وہ باتیں جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو کہا گیا کہ قل آمنت باللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لا، ثم استقم، پھر جم جا، پھر یہ نہیں کہ ادھر سے کوئی معاملہ ہو تو ادھر چلے گئے، ادھر سے کوئی معاملہ ہو، وہ جم جاؤ اس کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ۔ اب اپنے مالک کی بات کے خلاف کوئی بات نہ سنو کسی، جو ذرا برابر اس سے ہٹانے کی آپ کو کوشش کرتا ہے، دراڑیں ڈالتا ہے ایمان سے، ایمانداروں کے ساتھ آپ کے یعنی اس انداز سے، بالکل کسی کی بات نہیں ماننی، اس کے اوپر جم جاؤ۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو یہ پھر جمنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، پھر اس میں آزمائش ہوگی، طرح طرح کے حالات پیدا ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا جم، ورنہ ظاہر تو ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے میں جم جاؤں گا جی، تو اس کے بعد حالات واقعات آپ کے سامنے ایسے آئیں گے، پریشر آئے گا، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی معاشرے کی طرف سے، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی اور دوستیاں، کبھی اور تنگیاں، 100 باتیں ہر اینگل سے آئیں گی، طوفان آئیں، اس کے بعد یہ ہے کہ بس ایک دفعہ ارادہ کر لو، جو مرضی ہو جائے، زمین اور آسمان ملا دیے جائیں، دریا الٹے چلنا شروع ہو جائیں، سمندروں میں آگ لگ جائے، میں نے اس ایمان عقیدے سے نہیں ہٹنا، بس جنت ہی جنت ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اگر دلیل چاہیے اللہ کی کتاب کی مزید، تو مالک فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ مالک فرماتا ہے جو جم جائیں اس کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر، تو مرنا تو سب نے ہے، تو مرنے کے ساتھ وہ جلوس آئے گا فرشتوں کا، آ کے اس انداز سے پروٹوکول کے ساتھ کہ آگے کہیں گے کہ بس ختم، اب کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اب چلو ان جنتوں کی طرف جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جن کا تمہیں شوق تھا، جس کی وجہ سے تم نے استقامت دکھائی تھی، اب اس کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ استقامت دے، لیکن یہ بھی آخری بات سن لیجئے، استقامت اپنے مالک سے مانگے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں بڑا بس میں آج کے بعد جم جاؤں گا، نہیں جم سکو گے، یقین کرو نہیں جم سکو گے، جب تک مالک کی مدد نہیں ہوگی۔ اور ہم کیا چیزیں، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صبر کرو، اور یہ میری وجہ سے ایک تم نے صبر کیا ہے، جو تمہیں میں نے استقامت دی ہے نا، یہ میری وجہ سے، میں نے اگر تمہارا دل نہ مضبوط کیا ہوتا، اندازہ لگائی، یہ آج کا انداز ہے، مالک فرماتا اگر میں نے تمہارا دل مضبوط نہ کیا ہوتا، تھوڑے بہت ہلکا سا آپ ہو جاتے، استغفر اللہ کا احسان دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی، تاکہ احساس قائم رہے کہ میں جو قائم رہا ہوں یہ میرے مالک کی وجہ سے ہے، کسی اپنی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے ساتھ ہی کہ اگر یعنی میں استقامت نہ دیتا اور تم تھوڑے بہت اگر ادھر جھک جاتے تو میں تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب دیتا، میں آخرت میں بھی تمہیں دور عذاب دیتا۔ دیکھا مالک کی شان، القہار اور الجبار رب ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے،
ہاں ماننے والوں کی قدر بہت زیادہ کرتا ہے، پیار بہت کرتا ہے، محبت بہت کرتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے ساتھ سختی بہت کرتا ہے، ویسا مالک ہے اللہ تعالیٰ کو رضی کرتا ہے۔ ایک سوال اور ہے سر، یہ معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس جسم کے ساتھ گئے تھے یا دوسرے جسم؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ معراج نبی جسے ہم کہتے ہیں، معراج اوپر گئے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، شروع کے الفاظ ہیں، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے اور نبی علیہ السلام کو اپنے اس جسم کے ساتھ، باقی خواب کے اندر تو کئی مرتبہ ہوا ہے، جنت دکھائی گئی اور چیزیں دکھائی گئی، لیکن جسم کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی ساری چیزیں کہا کہ ہم نے تاکہ میری بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، وہاں جنت کا دیکھا، جہنم کے معاملات دیکھے، اور پھر وہاں جا کے صلاۃ 5 وقت کی فرض ہوئی، پہلے 50 پھر 50 سے 5 کر دی گئی، رحمت شفقت کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ باقی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں جا کے پتہ عرش پر چلے گئے اور آمنے سامنے ملاقاتیں ہوئی اور یہ ہوا، یہ بالکل جھوٹے ہیں، وہاں تو یعنی دیکھا بھی نہیں، کیونکہ آگے نور کے پردے تھے، نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، یاد رکھیے یہ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے اس دنیا کے اندر۔ ہاں میدان محشر میں مومن اپنے مالک کا دیدار کریں گے، پھر جنتوں میں بھی دیدار ہوگا، حسب حیثیت جتنے اعمال کے مطابق، ایمان تو سب کا اللہ پر ہے، لیکن ایمان کے مطابق جس کا جتنا زیادہ عمل ہوگا، جتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے ہوگا، وہاں اسی انداز سے درجات بنیں گے، کسی کو سال میں 1 مرتبہ، کسی کو 6 مہینے میں 1 مرتبہ، کسی کو 3 مہینے میں، کسی کو 1 مہینے میں، کسی کو ہر ہفتے، کسی کو ہر روز، کسی کو صبح شام، یہ ہوگا اللہ کا دیدار وہاں ہوگا۔ یہ اعمال کیا، اس لیے ہم ابھارتے ہیں اپنے جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، یہ مجاہدین کے لیے، جو جتنا اس دین کو پھیلائے گا، کوشش کرے گا، اس کی خاطر تکلیفیں اٹھائے گا، وہ اپنے درجات بڑھاتا چلا جائے گا، یاد رکھیے۔ جسمانی معراج ہوئی ہے، جو جسمانی نہیں مانتے ہیں وہ بالکل قرآن کے بھی انکاری ہیں اور حدیث کے بھی انکاری ہیں۔